جی ابھی جو چیزیں ہم نے اگر میں ان کو الگ الگ کر لوں، جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں یا اس صرف صغیر کے اندر آئیں، اس کو صرف صغیر کہتے ہیں نا، یاد ہے آپ کو؟ صرف صغیر فعل ماضی ہے اور فعل مضارع اور فعل امر، یہ تین فعل۔ اچھا، فعل مضارع پر ہم نے پھر داخل کیا لا اور لم اور لن۔ یہ ہم نے صرف ایک نمونے کے طور پر کیا ہے، یہ لم بھی آ سکتا ہے اور اس کے اور بھی چیزیں تھیں، تو جتنے بھی جزم دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز لگائیں گے تو ایسا ہوگا۔ لم اور لکھوائے تھے نا آپ کو لا، اس میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک لفظ آپ کو لکھوایا ہے، اس میں بھی اور چیزیں بھی ہیں کچھ۔ اور لا یہ لا نفی کا بھی ہے اور لا نہیں کا بھی ہے۔ یہ لا نفی کا ہے، لا نفی، لا یضربو لا یضربو پیش تھا، لا یضربو لا یضربو، لا نہیں۔ اس کے ساتھ لام امر بھی، لام امر بھی فعل مضارع کے ساتھ میں نے لکھا ہے کیونکہ وہ اصل میں فعل مضارع ہی ہے۔ لیضرب یعنی امر میں جب ہم نے پڑھا نا اضرب، جب لام لگائیں گے تو یہ لام امر ہے۔ لتضرب اضرب لتضرب لیضرب لیضرب، تو باقی سب میں لام امر ہے۔ اضرب یہ فعل امر ہے صرف۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ مصدر، اور مصدر اصل ہے سب کی، ایسا ہے نا؟ اور اس میں فاعل بھی پڑھا ہم نے، اس میں فاعل بھی پڑھا۔ اس میں فاعل میں 6 صیغے ہیں۔ اس میں فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے، یہ فارمیٹ جو ہے نا کام کرنے والا، کاتبن، جب آپ کو اس مصدر کا پتہ چل جائے گا تو ماضی کے فارمیٹ پر لے کر آئیں گے، کاتبہ اس نے لکھا، پھر یکتبو ماضی، یکتبو مضارع ہوگا، لا یکتبو وہ نہیں لکھتا، لم یکتب اس نے نہیں لکھا، لن یکتبہ وہ نہیں لکھے گا ہرگز، لا تکتب تم مت لکھو، لا یکتب وہ مت لکھے، لیکتب اس کو لکھنا چاہیے، اکتب تم لکھو، یہ مصدر ہے کتاب یا کتبن۔ اس میں فاعل کاتبن لکھنے والا، کاتبن، کاتبانی، کاتبون، اس کو صرف کبیر کہتے ہیں، یہ 6 ہیں صرف کبیر میں۔ کاتبن ایک لکھنے والا، کاتبانی 2 لکھنے والے، کاتبون 2 سے زیادہ، پھر کاتباتن مؤنث 1، کاتباتانی 2 لکھنے والی عورتیں، کاتباتن، طالباتن اسی میں ہے نا، طالبن طلب کرنے والا، اسی سے ہے طلبن طلب، مصدر طلبہ اس نے طلب کیا، یطلبو وہ طلب کرتا ہے، اطلب تم طلب کرو، اور طالبن طلب کرنے والا مرد، طالبانی طلب کرنے والے 2 مرد، طالبون طلب کرنے والے 2 سے زیادہ، اور پھر مؤنث میں تے لگا دیتے ہیں، طالباتن ایک طالبہ طلب کرنے والی ہے، طالباتانی 2 طلب کرنے والی عورتیں، طالباتن، تو اسی لفظ سے ہے وہ جو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ عالمتن، عالمہ علم مصدر ہے، علم جاننا، تو عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، لا یعلم نہیں جانتا، اعلم تم جان لو، عالم پھر عالمانی، عالمون، عالمانی، عالمون، عالمتن ایک عالمہ، عالمتانی اور جمع میں عالمات۔ اچھا، مصدر کے بعد اس میں مفعول، معلوم جس چیز کا ہمیں پتہ ہوگا، معلوم اسی کا نا ہمیں معلوم ہے، معلوم ہمیں پتہ ہوگا، مجہول جس کا پتہ نہیں ہوگا، جاہل اس کا اسم فاعل ہے، جاہل اس کا فاعل ہے، جاہل جاہلانی جاہلون، جاہلہ عورت جاہلہ ہوتی ہے، جاہلتن،
مجہول جس کا کچھ بھی پتہ نہ ہو، یعنی نامعلوم، مجہول. مفعول، ٹھیک ہے. اب جو بھی لفظ مجہول کے اس وزن پر ہوگا، مفعول کے وزن پر ہوگا، اس کا معنی یہی ہوگا. معلوم، مجہول. اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا دارابا، تو مدروب یعنی پٹا ہوا، جس کی پٹائی کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدروب. اچھا، اب اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے بعد فعل نہیں بھی آپ اسی فعل مضارع کا ہی حصہ ہے. لا نہیں بتا دیا نا میں نے. اس میں ظرف تھا، پھر اس میں ظرف، اس میں ظرف کا یاد ہے؟ اس میں ظرف کیا تھا؟ جگہ. جگہ کے بارے میں اور کبھی وقت کا معنی بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے مسجد، ساجدہ، اس نے سجدہ کیا. یسجد، وہ سجدہ کرتا ہے. اسجد، تم سجدہ کرو. اور سجدتن، یہ مصدر ہے. ساجدن اور مسجودن، اور جس جگہ سجدہ کیا جائے وہ ہوگی مسجد. مسجدن، اس کے تین ہوں گے، یعنی دو سجدہ کرنے کی جگہ اور دو سے زیادہ بھی. مسجدن، مسجدانی، مساجد. واضح ہو گیا نا. منزل، رہنے کی جگہ. منزل ایک، منزلانی دو گھر، منازل زیادہ ہو گئے. نازل ہونے کی جگہ، منازل. اور اس کے علاوہ مسکن، ساکن، رہائش کی ایک جگہ. مسکنانی، رہائش کی دو جگہ. اور مساکن اس سے زیادہ ہو گئی. یہ جگہ ہے نا مساکن، اور مسکن ہی کہتے ہیں رہائش کو. یعنی جو طلبہ کے جو ہاسٹل ہوتا ہے نا، عربی میں ہم اس کو مسکن کہتے ہیں. مبیتن بھی کہتے ہیں. مبیتن، مبیت بھی ہاسٹل کو کہتے ہیں. مبیتن، رات میں رہنے کی جگہ. مبیتن، رات گزارنے کی جگہ. یہ باتا، اس نے رات گزاری. یبیتو، قرآن میں بھی ہے نا یبیتو رکعن و سجدن، اس ٹائپ کا لفظ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں. تو مبیت، رہنے کی، یہ کے اوپر یہ جزم آ گئی، ورنہ مسجد مبیتن تھا. مبیتن، رات گزارنے کی جگہ، تو ہاسٹل کو کہتے ہیں، اور مسکن بھی. واضح ہے نا؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں ظرف تو تین ہوں گے، ایک، دو، تین. اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں آلہ. اس میں آلہ ابھی یہ دیکھا ہم نے. ممسحتن، صاف. مسح، مسح مانا صاف کرنا. مسح صاف کرنا، صاف کرنے کا آلہ. ممسحتن یہ درمیانہ ہے. تو اس میں آلہ، اس میں آلہ، اس میں آلہ میں ہم نے تین بنائے تھے. چھوٹا، اور اس کو ہم کہتے ہیں صغرا، اور درمیانہ اس کو ہم کہتے ہیں وسطی، اور بڑا تو اس کو کہتے ہیں کبرا. اعلیٰ، کبرا. اچھا، جو چھوٹا ہوگا اس کے آخر میں تے نہیں آتی. مفعل، مدرب، مدرب. اس میں یہ دیکھیے آپ، مدرب، ان کا سب کا ایک ہی طریقہ. اس میں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی بھی باب ہو. مدرب، مارنے کا آلہ. اور میں نے آپ کو فائل دی ہے نا، اس کے اندر مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں. مدرب. اور اس کے ساتھ مثالوں میں میں نے آپ کو اور کیا بتائی تھی؟ چھوٹا. اچھا، اب وسطی کے اندر ملعقۃ، میں نے ایک یہ بات بتائی تھی کہ چاٹنے کا آلہ، یعنی چمچ. چھوٹا چمچ، یہ درمیانہ چمچ ہوگا. ملعقن بھی ہوگا، اور چھوٹا، درمیانہ ہے. یہ تا آ گئی نا. اور بڑا مفتاحن، چابی، کھولنے کا آلہ، چابی. مفتاحن.
معلام جاننے کا آلہ، ہم بڑے بڑے علماء کرام کو کہتے ہیں معلام جاننے کا آلہ۔ مفضال، مفضال بھی کہتے ہیں فاضل بننے کا آلہ، یعنی بہت بڑا عالم ہے وہ لوگوں کو فاضل بناتا ہے، مفضال۔ مکرام عزت دینے کا آلہ۔ تو یہ 3 وزن ہو گئے آلے کے، اس میں فرق دیکھ رہے ہیں آپ، مفعال، مفعال، یہ مفعال آخر میں تے نہیں ہے، مفعالتن تے ہے، اور اس میں مفعال، تینوں کے تثنیہ بھی ہوں گے اور جمع بھی ہوں گے۔ تو تثنیہ کیا ہوگا؟ مفعالانی، مفاعل، مفعالانی مفاعل، مفعال مدرب مدربانی مدارب، یہ تینوں کے۔ اس کا بھی ایسے ہوگا، ملعقۃ ملعقتانی 2 چمچ، ملاعق زیادہ۔ مفتاح یہ ابھی الف برقرار رہے گی، مفتاحانی 2 کھولنے کے آلے بڑے والے، مفتاح، مفاتح، قرآن شریف میں ہے نا مفاتح الغیب لا یعلمها الا اللہ، یعنی کھولنے کے آلے، چابیاں زیادہ، یعنی بڑی، یعنی بڑا کھولنے کا آلہ۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں آ رہا؟ تو یہ ہوگا اس میں آلہ۔ جی آئیے۔ اور اب اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے اس میں تفضیل۔ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو کسی شخص کے مقابلے میں اس کو کمپائر کرنا، زیادہ ہے یہ کم ہے، کسی کے مقابلے میں ہی ہوتا ہے، یہ ایسا اس کے بغیر نہیں ہوتا، کسی کے مقابلے میں ہوگا۔ جانتا ہے، عالم جانتا ہے، عالم کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا۔ اور معلوم جاننے والی چیز، اور جو سب سے زیادہ جانتا ہے، کسی کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعلم۔ جی بڑا ہوتا ہے، اعلم سب سے زیادہ نہیں، یعنی جو اس کے مقابلے میں ہوگا۔ اگر ہم اس میں جو بھی لفظ ہے نا ہمارے، جو ہم نے گردانوں میں لفظ بتائے، اسمع، زیادہ سننے والا، بہت زیادہ سننے، دوسرے کے مقابلے میں وہ زیادہ سنتا ہے۔ ادربو، یہ پیش ہے، ادربو، یہ متکلم جو ہوتا ہے نا اس میں ادربو ہے، اس کا متکلم جو ہے نا فی الماضی کا، ادربو، ادربو، صحیح۔ لیکن کبھی کبھی جیسے فاتحہ یفتح ہو نا، اس کا متکلم اور اس کا متکلم ایک جیسا ہے، لیکن بعد وہ آگے پیچھے والے لفظ سے پتہ چلے گا ہمیں، عالم، اور وہ بھی افتح، اور یہ بھی افتح، سب سے زیادہ فتح کرنے والا۔ تو اس میں تفضیل میں مذکر میں ہوگا عالم، اور 2 میں کیا ہوگا؟ عالمانی، اور زیادہ میں ہوگا عالمون بھی ہے، اس میں تفضیل میں عالمون بھی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض دفعہ جمع مذکر سالم کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صرف مردوں کے لیے نا، انسانوں کے لیے، مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں نا اجودو، سب سے بہتر قلم، اجودو بہتر، اجودان 2 بہتر، یہاں پر اجودون نہیں ہوگا کیونکہ قلم کے لیے ہم جمع مذکر سالم استعمال نہیں کر سکتے، تو کہاں یہاں پر کیا ہوگا؟ اجاودو، افاضلو، جمع مکسر ہوگا، تو 2 جمع ہیں اس کی۔ عالم، میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں لکھ کر بتایا تھا نا، عالمانی، اعلمون، اعلمون یہ مرد کے لیے ہوگا، اور عالم، افاعل یہ ہوگا جمع مکسر، یہ ہوگا جمع مکسر، یعنی یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے، یہ جمع سالم اور یہ جمع مکسر، دونوں کے معنی ایک ہیں۔
عورت کے لیے ہوگا فعلا، علما، علما، فعلا. تو تثنیہ میں ہو جائے گا علمیانی، فعلیانی، دربیانی، لکھا تھا نا ہم نے پچھلی دفعہ. اور جمع ہوگا اس کا جمع مؤنث سالم ہی آئے گا، دربیاتن، فعلیاتن، اس کا ایک ہی ہوگا عورت کے لیے. مزید آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر آگے بتاؤں گا اس میں کب عورت کے لیے، مرد والا لفظ عورت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کبھی، تو اس کے کچھ قواعد ہیں. یہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا مرواحتن، یہ کون سا ہوگا؟ اس میں اعلیٰ ہوگا، ظرف ہوگا، مفعول ہوگا، فاعل ہوگا، اس میں اعلیٰ ہوگا. تو اعلیٰ صغریٰ ہوگا، کبریٰ ہوگا، وسطیٰ ہوگا، وسطیٰ. معمارن، معمارن، معمار سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ بنانے والا یعنی مستری، بنانے یعنی معمار کہتے ہیں جو دیواریں، جو مستری ہوتا ہے. عمارت بنانے کا آلہ، معمارن. تو یہ صغریٰ ہوگا، کبریٰ ہوگا، وسطیٰ ہوگا، یہ ہاں کبریٰ ہوگا، یعنی کیونکہ وزن پر ہم دیکھتے ہیں نا، یہ کبریٰ ہوگا. تو مکتبن، یہ کیا چیز ہوگی؟ مکتبن نہیں، مکتبن درسگاہ، درسگاہ ہے نا مکتب. اچھا مکتب آفس کو کہتے ہیں، ویسے تو درسگاہ ہے نا، درسگاہ کو کہتے ہیں مکتب. اور مکتب کا معنی ٹیبل بھی ہے، لیکن ہر ٹیبل کو نہیں کہتے، اس کو طاولہ کہتے ہیں جس پر ہم آپ پڑھتے ہیں. معمارن، عامرن، عامرن اس میں فاعل، معمارن اس کا اس میں آلہ ہے. مکتبن کتابیں رکھنے کی جگہ، تو اصل میں وہ ٹیبل جو آپ جہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن آفس کو بھی کہتے ہیں مکتبن. تو اس میں ظرف ہے. اور مکتبتن یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی کتابیں رکھنے کی جگہ، لیکن مؤنث ہے. یہ اسی کو مؤنث بنا دیا، یہ جو اس میں ظرف ہے نا، اسی کو ہی مکتبن کو کتابوں کی جگہ، لیکن اس کو مؤنث بنا دیا. اسی کو تے لگا کر اس کو مؤنث بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پہ سمجھ میں آ گئی آپ کو ساری چیزیں یا نہیں آ رہی؟ یہ رٹنے میں آپ کو مدد ہوگی اگر یہ سمجھیں گے ساتھ ساتھ. اب ایک اور چیز جو بچ گئی تھی نا اس کے بعد، وہ یہ تھی کہ تعجب کرنے کا، تعجب کا طریقہ کیا ہوگا؟ تعجب کا طریقہ، اور چیزیں بھی ہیں کچھ، لیکن فی الحال آپ کو میں وہ یاد نہیں کرا رہا ہوں. لیکن جو عام طور پر گردان ہم یاد کرتے ہیں اس میں ایک ہے تعجب. اگر تعجب کرتے ہیں کیا ہی جانتا ہے، کیا ہی مارتا ہے، کیا ہی سنتا ہے، کیا ہی، تو اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اس کے لیے اس کو لفظ جو ہم گردان میں پڑھیں گے وہ کہیں گے افعال التعجب. افعال التعجب کہتے ہیں نا، یہ اویس فعل التعجب بھی، فعل التعجب، فعل التعجب منہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ وہ منہ اوپر کیسے آ رہے ہیں نا، والظرف منہ، فعل التعجب منہ اسم فعل التعجب. اس کا کیا ہوگا تعجب کرنے کا؟ ویسے 4 صیغے ہم یاد کرتے ہیں، آپ صرف 2 یاد کر لیں، صرف 2، جو کیونکہ باقی 2 یوز نہیں ہوتے، بہت کم کبھی. تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ما افعلہ. یہ کیا ہے؟ ما افعلہ. عموماً یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عموماً ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. افعل بہ، فاعل، فاعلت، 3 اور بھی ہیں، بہت کم کبھی. میرے خیال میں ایک ہی لفظ یاد رکھیں آپ، افعلہ. افعلہ، اچھا ہو کی جگہ یہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ ہو ہمیشہ اس کا حصہ ہے. اس میں یہ ہوگا، یہ ابھی یاد ہم ایسے کرتے ہیں، افعلہ یاد کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ زیدن، کیا ہی اس نے کیا زید کے ساتھ، کیا ہی کام کر دیا اس نے زید کے، یہ مفعول ہوگا اصل میں. ہاں اس کے اندر جی یہ ما بھی لگے گا، لازمی لگے گا، ما لگے گا، ورنہ یہ نہیں ہوگا. یہ یہاں پر اس وزن میں ما لگے گا، باقی لفظوں میں نہیں بھی لگتا. ما افعل زیدن، زیدن. اچھا اس کا فاعل اور ہوگا، مثال کے طور پر عامر
ما افعل زیدن، عامر نے کیا ہی کیا، زید کے ساتھ کیا ہی کام کیا. ما اعلم، کیا ہی وہ جانتا ہے، کتابن، کیا ہی وہ کتاب کو جانتا ہے، بہت بڑا عالم ہے وہ. ما اشرف، اشرف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر افعلہ، لیکن اس کو یاد کرتے ہیں ما افعلہ، ما افعلہ، اس کے بعد افعلہ. صحیح ہے نا؟ اب ہاں ہو ضمیر ہے. ہاں جی، یہ ایک بہت بڑی ایک مثال ہے اسی پر کہ ما اجمالا، ما اجمالا، اب ذرا دیکھیے آسمان خوبصورت ہے، اس کا معنی دو معنی ہیں. آپ کو شاید کبھی آپ نے اس سے پہلے سنا ہو کہ نہیں کہ یہ جو نحو ہے نا، سب سے پہلے یا علم صرف اور نحو دونوں پہلے ایک ہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان کا نام تھا ابو الاسود دوئلی، حضرت علی کے تھے. تو ایک دن وہ گھر پہ آئے تو باہر جیسے لوگ چارپائی ڈال کر لوگ سوتے ہیں، تو ان کی بیٹی نے کہا، تاروں کو دیکھا نا اوپر، کیا ہے خوبصورت، کیا ہے تاروں کا جھرمٹ، تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو بہت خوبصورت اوپر دیکھا، تو اوپر دیکھ کر کہنے لگی ما اجمل السماء، ما اجمل السماء. اجملو کیا پڑھا آپ نے ابھی؟ اجملو کیا ہے؟ تو اس کا یہ بہت زیادہ خوبصورت، آسمان کی کیا ہی آسمان کی خوبصورتی ہے، زیادہ خوبصورتی. یہ اس میں ظرف ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے نا، عالمو اجملو. اچھا یہ ہو جائے گا مضاف. آسمان کی زیادہ خوبصورتی کیا ہے؟ ما کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر ما استفہامیہ سوال بن گیا، آسمان کی سب سے زیادہ خوبصورتی کون سی چیز ہے؟ جبکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، تو ایک دفعہ پھر کہا، تو انہوں نے ابو الاسود دولی نے کہا کیا کہہ رہی ہو، سوال کر رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آسمان کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یوں نہ کہو، پھر اگر مجھے یہ بتا رہی ہو نا، تعجب کر رہی ہو کہ آسمان کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے، تو یوں نہ کہو، پھر اس کو کہو ما اجمل السماء، یہ مفعول بہ ہے، اس کو یوں کہو. اس کا معنی ہے آسمان کیا ہی خوبصورت ہے، کتنے خوبصورت ہے آسمان دیکھ کر. اب یہ سوال نہیں ہے، یہ ما فعل تعجب کا ہے، یہ ہے فعل تعجب کا ہے یہ ما. اب ان کے زمانے میں یہ ہوا تو پریشان ہو گئے وہ، اور اس سے پہلے بھی ایک دو قصے اور بھی ہوئے تھے. تو اب وہ پریشان ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور قصہ سنایا. تو حضرت علی نے فرمایا، انہوں نے قواعد کچھ لکھ کر بتائے، اور پھر فرمایا اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں بتائیں. اور پھر آپ نے فرمایا انحو علی ھذا النحو، انحو علی ھذا النحو، اسی طرز پر آگے بناتے جاؤ، تراشتے جاؤ، گھڑتے جاؤ. انحو کا معنی نحو بھی ہے، تراشنا بھی ہے، بنانا بھی ہے، گھڑنا بھی ہے. نحو کا معنی طرح، مثال. تو آپ نے فرمایا انحو اسی طریقے سے اور بھی بناؤ. یعنی حضرت علی نے کچھ چیزیں لکھ کے دیں اسم فعل حرف کی، اور پھر فرمایا کہ اس کو آگے اسی طرح بناتے جاؤ. تو اب اس علم کا نحو نام کیا پڑ گیا؟ النحو. یہ نام تب سے پڑا اس زمانے. اور قصے کے پیچھے یہی ایک یہ بھی ہے، اور چیزیں بھی ہیں، یعنی اس میں کچھ اور واقعات رونما ہوئے کچھ قرآن کے ساتھ، کچھ ایسے. تو اب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے علم نحو کے قواعد بنائے حضرت علی ہیں، اور وہ یا پھر ابو الاسود دولی ہیں، لیکن حضرت علی کے حکم پر بنائے انہوں نے. تو حضرت علی ہی ہوئے سب سے پہلے جس نے علم نحو کو باقاعدہ، جس نے قواعد بنانا شروع کیے. چیزیں تو پہلے تھیں، ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ کوئی اس میں فاعل کو مفعول پڑھتا ہو، ایسا تو نہیں تھا. قرآن شریف میں عالمون کا معنی جاننے والا ہی ہے،
کبھی بھی ایسا نہیں کہ عالم ان کو معلومون کہتے ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فائل کے اوپر کبھی زبر آ جائے، کبھی بھی نہیں. قواعد سارے موجود تھے، لیکن اس کو تحریری شکل میں لے کر آنا، بنانا، نکالنا، یہ ایک کام تھا. واضح ہے نا؟ ایسا نہیں کہ پہلے لوگ چیزیں مکس کرتے تھے، ایسا ناممکن تھا. آپ اندازہ کریں کہ جب چھوٹی سی بات ہو گئی تو لوگ کتنے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ ایسا ہوتا رہا تو کیا ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا چل کر. تو لوگ تو چیزیں تو مکس کر دیں گے ساری کی ساری. تو یہ اس میں کیا ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں فعل تعجب کا فعل. تعجب کی چیزیں اور بھی ہیں، غیر قیاسی ہیں. غیر قیاسی کا مطلب کوئی گردان نہیں آتی، اور چیزیں بھی ہیں. تو بہرحال عام طور پر ما لگاتے ہیں ہم، فعل تعجب کے ساتھ ما لگاتے ہیں، لیکن آخری لفظ پر پیش نہیں ہوتا. یہ پیش نہیں ہوتا. پیش ہوگا تو پھر اس میں کیا بن جائے گا، اس میں تبدیل بن جائے گا. ٹھیک جی سعید بھائی، السلام علیکم. پریویس کی ہے سعید بھائی یہ کلاس؟ کون سی کلاس کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ طوبہ لڑکی ہے نا، اس کو دیکھنا، اس کے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سر. کب؟ آج آج صبح ہی ہوا ہے، وہ شاید آئی ہے. تو آپ کی کلاس میں ہے کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو طوبہ؟ اچھا کہیں اور ہو گئی. بہرحال دیکھیے آپ، تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہر چیز کا ایک فارمیٹ ہے، ایک وزن ہے. ہم اس چیز پر جب بھی کوئی چیز لائیں گے تو وہ معنی دے گی. کوئی بھی لفظ آپ مجھے عربی کا بتا دیں، کوئی بھی لفظ، اگر مثال کے طور پر اگر ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ، الحمد، حمد، حمد، تو اسی میں حمادہ، حمیدہ، حمیدہ اس نے تعریف کی، حمیدہ یحمدو وہ تعریف کرتا ہے. احمدو اس میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور ما احمدہ کیا ہی تعریف کی اس نے. حامد تعریف کرنے والا، محمود تعریف جس کی جائے. اب اس میں واو ہے، چونکہ اس میں ظرف میں تھوڑا سا چینجنگ آ جائے گی. اور حمدن مصدر، احمد تعریف کرو تم، لا تحمد تعریف مت کرو، یحمد تعریف. تو یہ اسی پر کوئی بھی لفظ آ جائے آپ کے پاس، آپ اس کو فوراً جب یہ چیزیں یاد ہوں گی تو آپ اس کو لفظ کو سارے معنی اس سے نکال سکتے ہیں. بلکہ ابھی ان قریب آپ ایک دوسرے کے نام کے معنی بھی نکالنا شروع کر دیں گے. ہاں اس محمود ان کے جی اصل میں کیونکہ وہ مفعول ان کے وزن پر ہے، لیکن ابھی ایسے ہی ہوگا. واضح ہے نا؟ تو یہ ہمارے پاس فارمیٹ ہے، یہ صرف ہے، اسی پر ہم لے کر آئیں گے. تو ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا، وہ پڑھا باپ. ابھی جو یاد کرنا ہے وہ کرنا ہے فعل یفعل، ضرب یضرب، ابھی یہ یاد کرنا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ زیادہ فرق نہیں ہے، اور فرق اگر ہوگا بھی تو اس میں ظرف تک چل کر ختم ہو جائے گا. یہاں تک اس کے بعد یہ فرق بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک فرق رہتا ہے، زیر زبر کا فرق رہتا ہے. ایک یاد کر لیں گے. تو یاد کیسے کریں گے؟ تو آپ یاد یوں کریں گے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب. اور پھر امر پہ آ جائیں گے تو آپ کہیں گے الامر منه، لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب. اچھا پہلے یہ نحو اضرب، پہلے اضرب لا تضرب، لا تضرب، اضرب لتضرب، لیضرب لیضرب، والنهی عنه لا تضرب لا تضرب، لا یضرب لا یضرب. الظرف منه مضرب مضربان مضارب. پھر اس میں اعلیٰ چھوٹا صغرا، مضرب مضربان مضارب. پھر درمیانہ مضربات مضرباتان مضارب. پھر بڑا مضراب مضرابان مضاریب، اس میں تفضیل مرد کے لیے، اضرب اضربان اضارب عورت کے لیے، ضربا ضربیان ضربیات. اور فعل تعجب ما اضربہ. اتنی چھوٹی سی بات ہے. نحو صرف میں جن لوگوں نے محنت کی، اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا، تو اب آپ کے لیے تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی. اچھا پھر اسی طرز پر وہ جو آپ کو الگ الگ بتائے ہیں، اس میں فاعل کے 6، اس میں مفعول کے 6، اور فعل ماضی کے تو ویسے جو گردانوں میں آپ ضمیروں میں یاد کر رہے ہیں نا، یہ تو ویسے یاد ہو رہے ہیں آپ سے، یہ تو ویسے یاد ہو گئے نا، آپ کر بھی چکے ہوں گے امید کرتا ہوں. ہاں یہ ویوا میں سنوں گا ایسے جیسے میں نے پڑھا بھی، اور پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ تم مت مارو، تو آپ کہیں گے فوراً لا تضرب.
اور میں یہ کہوں گا کیونکہ امر میں ہے تم ایک عورت مارو تو آپ کہیں گی ادھر بھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ تم سب عورتوں نے مارا تو آپ کہیں گی ضربتن، میں آپ کو لفظ کہوں گا آپ معنی بتائیں گی، اب معنی آپ بتائیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں سمجھنا ضروری ہے، یہ رٹنے سے معاملہ حل نہیں ہونا۔ اور جس شخص نے اس کی ٹیکنک سمجھ لی، یہی سمجھنے کی چیز ہے، ساری کے ساری صرف اس پر بہت آسان ہو گئی۔ عموماً پہلی دوسری کلاس میں ایک دوسری دفعہ جو سنائیں گے نا، 2-3 دفعہ عام طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو بہت دیر لگتی ہے سمجھنے میں، لیکن رٹنے میں یہ چیز آتی نہیں۔ جو رٹ لیتے ہیں ایک تو رٹتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آگے چل کر پھر وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے سمجھنے کی۔ جب بہتر طریقے سے آپ نے سمجھ لیا، مثال کے طور پر آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں جتنا بھی سمجھاؤں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں جب تک آپ خود غور نہیں کریں گے۔ جب فعل ماضی کے اندر نون آئے گا تو فعل ماضی ہوگی، تو آپ کہیں گے ضربنا اس نے مارا، سمعنا اس نے سنا، فتحنا اس نے کھولا، سجدنا اس نے سجدہ کیا۔ تو یہ لفظ نون عورتوں کے لیے، تم عورتوں نے مارا، ضربتن، یہ تن جب بھی آئے گا نا تو فعل ماضی جمع مؤنث ہوگا مخاطب، ضربتن تم نے مارا، سمعتن تم نے سنا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو اگلی گردانے ہیں نا اس میں بھی ایسے ہوگا، اجتنبتن تم نے اجتناب کیا، اور وہاں پر ہوگا صرفتن تم سب عورتوں نے۔ پھر یہ پوری عربی کے اندر یہ تننا جب بھی آئے گا تم سب عورتوں نے کیا۔ ضربنا اس وزن پر جب بھی آئے گا ان عورتوں نے کیا۔ اچھا یا آ جائے گی تو پھر فعل مضارع کا معنی ہوگا یضربنا وہ ساری عورتیں مارتی ہیں، تضربنا تم ساری عورتیں مارتی ہو۔ یہ ٹیکنیک ایسی ہے یہ کہ اگر آپ نے غور کیا اس پر اور سمجھ لیا تو مطلب آپ کی دین بھی آسان ہو گیا اور دنیا بھی آسان۔ دین میں جب فرشتے آئیں گے سوال کریں گے تو جھٹ جواب آئے گا، جھٹ جواب آپ سوچ کے پہلے بیٹھے ہوں گے۔ جب قبر میں آئیں گے نا تو گھبرائیں گے نہیں آپ۔ وہ سوال ہے یہی جو ماں جو بتایا نا، یہ کہتے ہیں کہ کسی امام کا انتقال ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا خواب میں آئے کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ سوال فرشتے نے کیا من ربک ما دینک ما دینک، تو انہوں نے کہا یہ ماں کون سا ہے، تم سوال کر رہے ہو یا بتا رہے ہو مجھے، تم سوال کر رہے ہو یا مجھے جواب بتا رہے ہو، استفہامیہ ہے۔ اور اگر بتا رہے ہو تو پھر کیا بتا رہے ہو، تو وہ تو نحو میں ایسا ہی ہوتا ہے، صرف میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی آدمی اس لفظوں کے اندر جو ہے نا، یہ ہمارے عموماً شب و روز ایسے گزرتے ہیں، یعنی لفظوں میں صرف نحو تو ابتدائی چیزیں ہیں نا، تو پھر ہم اور آگے نکل جاتے ہیں پھر فصاحت اور بلاغت کی طرف، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے علوم ہیں جس کا تعلق ہے عربی کے ساتھ۔ تو اب جب تھوڑا سا اور پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف بھی آئے گا قرآن شریف پڑھنے میں بھی، ایسا ہوگا۔ ابھی اسی سیمسٹر کے اینڈ تک انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ نحو اور صرف دونوں چیزیں اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو لطف بھی آئے گا، مارکس بھی اچھے لیں، پرسنٹیج بھی اپنی اچھی بڑھائیں، قرآن بھی سیکھیں، اور باقی جو چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ باقی چیزیں تو ویسے ہی۔ اور عربی کا تعلق چونکہ سب سے ہے نا، اور کون سے آپ کے کیا کیا پڑھ رہے ہیں، آپ صرف پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تو حدیث عربی کے بغیر کہاں آتی ہے، پھر رٹنا ہے آپ کا۔ تو انہی چیزوں پر وہاں پر بھی غور کریں آپ، یہی چیزیں جو ہے نا ایک ایک لفظ پر وہاں پر بھی غور کریں۔ اور کیا پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی تو ہے نا، علوم القرآن پڑھ رہے ہیں، اچھا اس کا تعلق بھی تو اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ اور سیرت النبی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی صحابہ اور اسلام کے بارے میں ہے وہ، لیکن اصلی سیرت جو حقیقت میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، تو براہ راست تو آپ نہیں سمجھ سکتے نا اس کو۔ ترجمے میں لطف نہیں ہے، یاد رکھیں، بالکل نہیں۔ ترجمہ پڑھ کر قرآن پڑھنا یا حدیثیں پڑھنا کچھ بھی نہیں، بالکل ویسے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ کسی بہت بڑے ادیب کا کلام پڑھنے بیٹھ جائیں اور آپ کو اتنا لطف ہے کہ آپ اس کو ختم کرنے کا نام نہ لیں، آپ کہیں میں اس کو جاری رکھوں گا، اور کوئی آپ کو ترجمہ بتا دے کہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کیا بات ہوئی، کچھ بھی نہیں، کوئی خاص۔ تو اس کا یعنی کہ اصل میں عربی کی کچھ زبانوں کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ ٹرانسفر ہو نہیں سکتی۔ ادب جو ہے نا یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا کبھی بھی،
تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا لطف عطا فرمائے کہ جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو قرآن شریف اور حدیث اور ان چیزوں پڑھنے کا یعنی آپ لطف اندوز ہو. تو کوئی سوال ہے تو پوچھیے. اچھا آپ اس کو ابھی کیا کریں گے یاد. ویسے کل کی کلاس ہے, پرسوں سے روزہ ہوگا انشاءاللہ. تو کل کی کلاس میں بھی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ضمیریں بتائی ہیں پہلے مجھے آپ وہ سنائیں گے, وہی سنائیں گے. اور جی ہاں پہلے اس سے پہلے ضمیریں جو ہے نا ضمیریں میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا, اس کا یہی ہوگا کہ وہ ضمیر کہیں سے بھی سنا سکتے ہیں.